السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ در بیان آپ جل، جس کو سنسکرت میں جل کہتے ہیں، تو اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ فقراء ہند کے پاس پانی کا دیوتا برہم ہے۔ اس کے دو مقامات ہیں، ایک عضو مخصوص، دوسرا زبان۔ یہ بلا بدل سرشٹی کرتا ہے۔ سرسوتی اس کی جورو ہے جو علم کی دیوی ہے۔ فقراء اسلام اس طاقت کو رحمانی طاقت کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح انسان بات کرتا ہے، قوت گویائی زبان سے بات کرتا ہے، تو اس میں انسان کی زبان میں اگر خشکی ہے، مطلب سوکھا ہوا ہے، تو بات نہیں کر سکتا۔ زبان خشک ہے تو بات نہیں کر سکتا۔ تو اجیب دعوت داعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو اجیب جو ہے نا، جو آپ سے ہے، اس کا مادہ یہ باب استفعال میں جانے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے جابا ہو گیا، اجیب ہو گیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا۔ تو عربی میں جو ہے نا جابا عموماً جو ہے، جو پانی کا جو تالاب ہوتا، اس تالاب کو بھی جابا کہتے، تالاب۔ تو تالاب کو جابا کیوں بولتے؟ بولے تو اس میں پانی ہوتا، وہ خشک نہیں ہوتا، پانی کی وجہ سے اس کو جابا بولتے۔ تو یہ جو ہمارے جیب پر، یعنی جو ہے نا ہمارے منہ میں، جو زبان پہ جو تری ہے، تری بولے تو پانی، وہ پانی کی وجہ سے انسان بات کر سکتا۔ اگر پانی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، تو بات نہیں کر سکتا، زبان لڑکھڑا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میری زبان خشک نہیں ہے، مطلب میری زبان تر ہے، مطلب میں بات کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جواب دینا زبان میں تری ہونے کے علامت ہے، تری ہے والا جواب دیتا۔ تو اس کا تعلق پانی سے ہے، پانی سے تعلق ہونے کی وجہ سے زبان تر ہوتی۔ تو آیت میں جو او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ وہی کی مثال مانند بارش کے ہے جو آسمان سے آتی ہے، اور اس میں اندھیرا ہے اور رعد ہے اور بجلی ہے۔ کیونکہ بارش برسنے سے پہلے بجلیاں اور کڑک جو ہے نا اس کے اندر آوازیں آتی، اور اس کے بعد واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس اس میں زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ زمین جو زندہ ہوتی ہے وہ بارش پڑنے کے بعد، بارش اگر نہیں ہوئی تو زمین تڑپ جاتی، بڑے بڑے دراڑا پڑ جاتے زمین میں۔ بارش آنے کے بعد میں زمین زندہ ہوتی۔ زندہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس میں پڑے ہوئے جو بیج ہے، دانے ہیں، وہ فصل بن کے ابھر جاتے، اٹھ جاتے۔ کئی مہینوں سے پڑے ہوئے تھے دانے، بیج، پانی آتے ہی زندہ ہو جاتے، زندہ ہو کے فصل جو ہے نا اس کے اندر آنے لگے۔ تو ایسا ہی انسان کے اندر بھی جب خشکی ہے تو انہیں کلام نہیں کر سکتا۔ تری جب اس کے اندر پیدا ہوئی تو انہیں کلام کرنے والا بنتا۔ اور جنت کے باغات جو ہے تر و تازہ رہتے، وہ تر و تازہ رہنے کی ایک علامت یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا کہ علم قرآن کی وجہ سے جو روحانی محفلیں سجی بھی رہتی، وہ محض جو ہے نا کلام کی وجہ سے ہے۔ اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی فیض صحبت میں بیٹھنے والے جو تر و تازہ رہتے، وہ تر و تازہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ان کے اندر علم قرآن، علم قرآن کی وجہ سے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ فیض جاری ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں علم و عرفان پیدا ہوتا، تری پیدا ہوتا۔ تو جس طرح پانی زمین کو ہرا بھرا کر دیتی، اس طرح علم قرآن انسان کے دلوں کو ہرا بھرا کر دیتی۔ اس وجہ سے وحی کی جو مثال ہے وہ بارش سے اللہ تعالیٰ دیا، جس سے یہاں پر واللہ انزل من السماء ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. اور جو ہے نا وجعلنا، اور ہم نے بنایا من السماء، من الماء، کہ ہم نے بنایا پانی کو، کل شیء حی، پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. بغیر پانی کی جیسا انسان بھی مر جاتا پانی پیے بغیر، اور اسی طرح ہر چیز بھی جل جاتی اگر پانی نہیں ہے تو. پانی لازمی ہے. تو یہ چار جو عناصر ہے، یہ چار عناصر انسان کے اندر کم و بیش اس کی زیادتی اور کمی کی وجہ سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک دوسرے کے بیلنسنگ کی وجہ سے یہ انسان کا وجود زندہ و جاوید رہتا اور اس کے اندر حیات بڑھ جاتی. اور اسی کی جب اور ایک جنا صوفیہ کے پاس جو کلمے میں 4 شرک ہے 2 کفر ہے بول دینا، اس میں بھی یہ حقیقت ہے. 4 شرک بولے تو یہ عناصر اربع، 4 آگ ہوا مٹی پانی ہے نا، یہ چاروں جو ہے نا عناصر شریک ہونے سے انسان کا وجود بنا. یہ جو ہے اس کا ترک دیتے، جیسے فارسی کا شعر میں بیان کرتے کہ بعض لوگ بولتے مولانا روم کا ہے، کہ بعض لوگ بولتے حضرت عبدالرحمن جامی کا، دوسرے بزرگوں کا ہے، بلکہ بولتے ہیں اس میں کیا ہے، در کلمہ 2 کفر اند شرک 4. اس کے کلمے میں 2 کفر ہے 4 شرک ہے. اور از پہلے مرشد کامل برار، کہ مرشد کامل کی وجہ سے یہ فلسفہ سمجھ میں آتا. تو صوفیہ کا کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے، لیکن صوفیہ جو ہے ایک بات تصوف کی سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں ایجاد کرے. تو 2 کفر کیا ہے بولے تو 2 کفر جو ہے انسان کے اندر نور اور روح وہ چھپی بھی ہے. کفر کے معنی کیا ہے، چھپا دینا کسی چیز کو. نور اور کفر چھپا ہوا ہے تو اس کو ظاہر کر دینا. اس کو ظاہر کرنا در حقیقت جو ہے نا کلمے کی شہادت میں لانے کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے جو ہے اندر جو اللہ اس کے رسول چھپے ہوئے ہیں اس کو ظاہر کر دینا. یہ کلمے کی اصل شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ بھی چھپا ہوا ہے انسان کے وجود میں، اللہ کے رسول بھی چھپے ہوئے ہیں. یہ 2 چیزوں کو ظاہر کر دینا کفر سے بری ہونا ہے. یہ جو ہے نا تصور دیکھیں نا معرفت میں کوئی بات نہیں ہے. تو برابر یہاں پر جو ہے پانی سے مثال یہ ہے کہ پانی، آگ، ہوا، مٹی، یہ چاروں کی شرکت سے، یعنی چاروں عناصر ملنے سے انسان کا وجود بنا. اور ایک ایک جو ہے نا عنصر کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک کی بھی اگر کمی ہے تو انسان کا وجود ڈھیر بن جاتا، اس کا کوئی جو ہے نا وجود باقی نہیں رہتا. تو او کسی من السماء فيها ظلمات وبر ولو انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، کیا وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. تو پانی ایک تو پینے کا پانی بھی ہے، اور دوسرا کیا ہے، علم قرآن بھی ایک آب ہے. علم قرآن کو بھی آب حیات کہا گیا ہے. اسی طرح کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس میں جو ہے انا اعطیناک الکوثر، کوثر کیا ہے تو وہ بھی ایک پانی ہے. وہ پانی کیا ہے کہ انسان کے دل کی بھڑکی ہوئی آگ کو بجھا دیتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض سے اس کی تشبیہ دی. حوض میں جو ہے عموماً کیا ہوتا ہے، حوض کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، پانی کا جو کٹورا ہے اس کے لیے حوض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پانی کا. تو اب کیونکہ انسان جو ہے یہ پانی پینے سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ جاتی، اس کے ظاہرہ جو ہے نا جلن ختم ہو جاتی. تو اب انسان کے اندر جب بدامنی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے، اس کو بھی مٹانے کے لیے ایک پانی کی ضرورت ہے. وہ پانی کیا ہے، وہ روحانی پانی ہے، وہ علم قرآن کا پانی. قرآن کا عرفان انسان کو کیا کر دیتا، دل کی بے اطمینانی اور دل کی بے چینی اور دل کی آگ کو بجھا دیتا. قرآن جو ہے عرب میں جو ظلمت پھیلی ہوئی تھی، آگ جو بھڑکی ہوئی تھی، اس آگ کو مٹانے کے لیے قرآن کریم نازل کیا اللہ تعالیٰ. اس لیے وحی کی مثال پانی سے دیتا اللہ تعالیٰ. وہی جیسا جو ہے نا آسمان سے آتی ہے، پانی بھی آسمان سے آتا، پانی آسمان سے آتا، وہی بھی آسمان سے آتا. تو وہی جو ہے انسان کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی ہے.
اور یہ جو ہے جیسے آپ کے لیے کٹورا ہے، مطلب پانی کے لیے کٹورا ہے، تو یہ روحانی پانی کے لیے کیا ہے؟ انسان کا وجود ہے، انسان کے وجود کو بھی پیالہ کہا جاتا ہے، پیالہ پیالہ دل، کاسہ دل۔ تو قرآن کریم میں بہت سے کاسوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 5 کاسوں کا خاص کر تذکرہ کیا۔ ایک جو ہے کاسہ زنجبیل، جو ادرک کا، جو عرق یعنی ادرک، زنجبیل ادرک کو بولتے۔ تو ادرک جو ہے نا ایک ایسا کاسا جس میں جو پانی ہے اس میں آمیزش یعنی ملاوٹ اس کے اندر ادرک کی ہے، یعنی گرم ہے۔ اور ایک کاسہ کافوری ہے، کاسہ کافوری، کاسہ کافوری بولے تو کافور جو ہے نا، جیسا کپور بولتے، کپور ہمارے پاس کپور جو ہے نا اس کو کافور بولتے، تو وہ خوشبودار ہوتا ہے، یعنی عموماً کیا کرتے مردوں کو لگا دیتے، یا کوئی آدمی کی جو ہے نا طبیعت خراب ہے تو اس دواؤں میں بھی ملایا جاتا، تو اس کی جو ہے کافر کپور، تو وہ کافر جو ہے نا کفرا سے ہے، کفرا، کفرا کے معنی کیا بولے تو بدبو کو ڈھانک دینا۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے کاسہ کافری، وہ کاسم کانا مزاج کافورا، کہ ان کا جو مزاج ہے کاسہ کافور رہے گا۔ تو کافور کا جنت کاسہ کافری بولے تو جس کے اندر ٹھنڈک ہے اور برائی کو مٹانے والی طاقت ہے، برائی کو جو ہے نا ختم کرنے والی طاقت ہے، وہ کاسہ کافور، کاسہ کافری، کاسہ زنجبیل، قاسم دہاقہ، قاسم دہاقہ بولے تو لبالب بھرا ہوا پیالہ، اور کاسہ مختوم آیا قرآن کے، کاسہ مختوم بولے تو مکمل، ختمہ، جس کی جو ہے نا ختم ہو مشک بولا، اس کی جو ہے نا اس کی رسی، اس کی ڈوری کیا بولے تو مشک ہے، خوشبودار، تو کاسہ مختوم۔ اور ایک کاسہ معین، کاسہ معین، کاسہ معین بولے تو مددگار، اعانت کرنے والا، مدد کرنے والا کاسا۔ اب یہ کاسے کیوں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرا ہوا ہے؟ یہ عموماً جو ہے نا یہ سب پانی کے لیے استعمال ہوئے۔ اب پانی بولے تو یہ جو آسمان سے پڑا ہوا پانی نہیں، کاسا تو پانی کے لیے چونکہ کاسے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم میں 5 کاسے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کاسہ زنجبیل، کاسہ معین، کاسہ دہاقہ، کاسہ کافری، کاسہ مختوم، تو یہ جو کاسے ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو ہے نا آپ کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کے علم قرآن کو بیان کرنے کے لیے ایک کاسوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم۔ ہمیں سمجھے کہ ایک ایک وقت آ کے پیالہ بھر کے دے رہے، پیتے جو ہے نا ہماری طبیعت ایسی جو ہے نا وہ ہو جا رہی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ قاسم میں معین بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے وجود سے ایسی مدد کرنے والے، ایسی اعانت کرنے والے ہیں کہ انسان جو ہے زمین میں پڑا ہوا آسمان پہ اٹھ جانے والا ہے، اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اور کاسے کافر برائیوں کو مٹانے والا کاسا ہے، کاسے زنجبیل ایسا گرم جو ہے نا جو انسان جو ہے گرمی سے، طاقت سے، یا بولے جو ہے نا قوت سے برائی کو مٹاتا، یہ سارے کاسے جو ہے انسان کے برائیوں کو مٹانے والے کاسے، اور یہ کوئی پانی کے کاسے نہیں ہے، مثال دی جا رہی پانی کی، لیکن یہ طبیعت عالیہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو علم قرآن کے مختلف مدارج ہیں، علم قرآن کے مختلف ادوار ہیں، ان ادوار سے یعنی جیسے صفیہ کے پاس ہے کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ ایک آدمی کتابوں سے پی رہا، کتابوں سے کیسے؟ کتابوں سے تو پڑھتے، پینے کا مطلب معنی یہ ہے کہ یہ علم کو ہم اپنے دل میں بھر لیں۔ تو جیسا ہم زبان سے پڑھ کے الفاظ آنکھ سے دیکھ کے پی لیں، تو ایسا ہی جو ہے نا کسی مرشد کامل روحانی انسان کی زبان سے سن کے اس بات کو ہمارے دل میں بھر لے، یہ بھی پینا ہے، عکس کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام مختلف جو ہے نا ادوار سے آپ کے دلوں میں وہ علم و عرفان بھر لیے۔ اس لیے ابوالکلام غازی عبدالاسلام فرماتے کہ پلایا صحابہ کو ایک جام ایسا، تمام انبیاء کو ہوا رشک پیدا۔ آپ ایک ایسا جام پلائے، وہ جام بولے تو کوئی شربت تو نہیں تھا، علم قرآن،
معرفت کی باتیں، ایسے ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جوہر موتیوں کے آپ جو ہے نا علم و عرفان کے بکھر دیے کہ وہ جو ہے ان کے دلوں کے اندر ایسا جوش و جذبہ اسلام کے لیے پیدا ہوا کہ ان کو دنیا کی کوئی جو ہے نا پیاس نہیں تھی. ان کے دل جو ہے علم قرآن سے لبریز تھے، دل میں علم قرآن سے بھرے ہوئے تھے. تو اسی کو آپ یہاں پر ہندوستان کے اندر بھی جو ہے آتم جل، گنگا جل، انگا امرت بل، امرت بولے تو کیا؟ امرت نہیں مرنے والا پانی، امرت پلا دینا. امرت پلا دینا بولے تو نہیں مرنے والا کوئی پانی ہوتا کیا؟ نہیں مرنے والا پانی نہیں ہوتا، نہیں مرنے والا علم ہوتا. علم جو ہے انسان کے اندر، اللہ خدا کا خدا داد علم اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو انہیں مرتا نہیں. اس لیے علم کیا ہے؟ حیات کی علامت ہے. تو یہاں پر جو ہے جو امرت جل جو بولتے ہیں جل، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے کہ گنگا جلس جسن سناپیہ پنچ گویہ سمن بتائے، کل کے اوتار کو جو ہے گنگا جل سے اسنان کیا کرایا جائے گا. تو گنگا جل بولے تو یہ جو ہمالیہ سے گنگا بھری وہ پانی سمجھ، یہ پانی نہیں ہوتا. وہ گنگا جل کیا ہے؟ علم قرآن ہے، قرآن کریم کا عرفان. جیسا یہ جو ہے گنگا میں نہانے سے جسم پاک ہوتا، انسان کا دل پاک ہونا بولے تو علم قرآن کا عرفان، علم قرآن سے نہانا یا علم قرآن اپنے وجود میں بسانا، اس سے انسان پاک ہو رہا. نہیں تن 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 تو جو ہے نا دھویا، تن تو من تو رنگا نہیں، کپڑا رنگا تو کیا ہو. تیرا دل نہیں رنگا، دل کے اندر برائیاں نہیں مٹے، اوپر سے خوب نہایا، نہا کے صابن لگاؤ، شیمپو لگاؤ، اچھے اچھے خوشبو کی جو ہے اسپرے لگا کے آؤ، مگر اندر دل گندا ہے تو جسم کتنا بھی صاف ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہوگا. نفس کو پاک کرنے والا پانی کیا ہے بولے تو علم قرآن. تو یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جس طرح جو ہے نا یہ پانی کا تعلق ظاہر عضو سے، ظاہر جسم سے ہے، ظاہر جو ہے نا جسم کو صاف کرتا، تو روحانی پانی انسان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے. اور اسی کو جو ہے نا کوثر کا انا اعطینا کل کوثر بھی جو ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوثر پلائے، وہ کوثر کیا ہے؟ قرآن کا عرفان جو صحابہ کو پلائے. یہ عرفان جب صحابہ کے اندر دلوں میں آیا تو دنیا کی حوث مٹ گئی، دنیا کی خواہشات اور طلب جو ہے نا ختم ہو گئے، کیونکہ ایک بار آب کوثر پی لیا تو کبھی اس کو پیاس نہیں لگتی. تو صحابہ کرام جب علم قرآن پی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں، تو کبھی دنیا کی طرف ہٹکے نہیں، ان کی نظر کبھی جو ہے دنیا کی طرف لپکی نہیں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھ رہے، لیکن دنیا داروں کی حوث ان کے دل میں نہ بیٹھ. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اس سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیرہ بولے تو مسخر کر لینا، اپنے طرف کر لینا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. یعنی جو ہے ہماری آنکھوں میں اللہ اس کے رسول کا خمار ہونے کی وجہ سے، ان کا سرما ہونے کی وجہ سے، یا وہ روحانی وجود بسنے کی وجہ سے دنیا کی آواز ہمارے اندر نہیں ہے. یہ جو دنیا کی پیاس کو مٹا دینا، یہ علم قرآن کی کرامت ہے. علم قرآن کی وجہ سے انسان کے دنیا کی جو ہے نا حوث مٹ جاتی. اس لیے استغفراللہ کیا فرمایا، مبارک ہے وہ نوجوان جن کے دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو. تو دنیا کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ روحانی پانی کی ضرورت، جل کی ضرورت. اس کی جو ہے دو پہلو ہے انسان کے اندر، ایک تو زبان سے جاری ہونے والا علم قرآن بھی پانی ہے، اور اس کے تناسل سے پیدا ہونے والی اولاد، وہ بھی ایک سلسلہ ہے جس سے نسل کی بقا ہے. اور اسی کو جو ہے نا پوجا سے مراد یہاں یہی بتایا گیا کہ اس کا صحیح استعمال ہو. پوجا کے معنی جو ہے نا
وہ لنگوں کو جو پتھر کے لنگ ہے اس کا نشان بنا کے جو پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ غلط جو ہے نا راستے پہ نکل گئے. نفس کو تزکیہ کرنے کے بجائے نفس کو سامنے رکھ کے پوجا پاٹ شروع کر. لنگ مدھیم جگت سرون تریلوکم سچراچرم لنگ بہایم پرم ناستی تسمے سری گرو لنگائے نمః. لنگ مدھیم جگت، لنگ کے مدھیہ میں سارا جگت ہے، لنگ کے بیچ میں پورا جگت ہے. تو پورا جگت پتھر میں. اب آپ اس لنگ بولے تو پتھر کو بتا دو، کالا پتھر. یہ پتھر میں پوری کائنات کیسا ہے؟ ایک پتھر ہے ہاتھ میں آ جا رہا، پوری کائنات اس کے اندر ہے. انسان کے وجود کو لنگ کہا گیا. اس لنگ بولے تو انسان کا نفس سے ہمارا نفس جو ہے نا ظاہر نفس، فزیکل باڈی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ استری لنگ، پلنگ، نپسک لنگ. استری لنگ پلنگ. استری لنگ پلنگ میں پتھر کیا؟ پتھر نہیں. پرش لنگ بولے تو انسان کی باڈی، فزیکل باڈی، کل بھی لنگ بولا جاتا. تو آپ لنگ بولتے جب پتھر کی طرف جا رہے جس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے. صحیح جو اس کی معرفت ہے وہ نہیں سمجھ، صحیح جو اس کا تصور ہے وہ نہیں سمجھ سک رہے. تو ہمارا وجود ہی لنگ ہے، ہمارے وجود میں ہی خدا جلوہ گر ہے. سارا عالم انسان کے وجود میں بھرا ہوا ہے. اگر یہ اس کو معلوم ہو گیا تو انہیں باہر کے پتھر کی پوجا نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا. سمجھ رہے؟ تو اس طرح جو ہے نا برہم کی کائنات کا جو اظہار، یہ عزم مخصوص کو جو بتایا گیا وہ در حقیقت کیا ہے بولے تو اولاد کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کرے. اب یہ برہمچاری بن کے جو بیٹھتے، اس کا جو ہے نا ہم زنا نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، بلکہ عمر بھر شادی نہیں کر لے کے جو بیٹھتے، یہ بھی جو ہے نا غلط راستے پہ. زنا نہیں کرنا چاہیے، زنا کرنا ایک گناہ ہے، لیکن جو ہے نکاح کرنا جائز ہے. جو بڑے بڑے اوتار رشی منی سب کرتے. رام چندر جی شادی نہیں کرے، کرشن جی نہیں کرے، گوتم بدھا نہیں کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے. نکاح جو ہے نا سنت ہے. فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے، جیسے جو ہے نا اعراض کرتا، روگردانی کرتا، مجھ سے نہیں آتا. سمجھ رہے؟ تو جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے نا رشی منی اوتار ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سب جو ہے نا شادی کرے. تو یہ غلط ہوتا تھا، سب برہمچاری بن کے بیٹھ جاتے تھے. تو برہمچاری بن کے بیٹھنا جو تصور ہے وہ غلط ہے. جو بغیر شادی شدہ کے ناڑبن ہو کے بیٹھنے کا جو تصور ہے وہ غلط ہے. اس کا صحیح استعمال کر کے صحیح اولاد یعنی صحیح جو ہے نسل کی بقا کرنا، یہ چیز ہے. یہاں پر لنگ کی پوجا میں یہ شامل ہے. لنگ کی پوجا بولے تو صحیح استعمال کرنا، برہم کے یعنی جو ہے نا اس کی اتپتی کا مطلب جو ہے نا اس کے اظہار کا بولے یا اس کی جو سنتان ہے دنیا میں پھیلنا، یہ جو ہے نا مہادوار ہے، بڑا جو ہے نا دروازہ ہے جس سے بڑے بڑے لوگ بھی نیک لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ چیز یہاں پر جو ہے پانی کی جو خصوصیات ہے، پانی کے موٹے طور پہ سمجھنے کے لیے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو روحانی ہے، ایک ظاہری ہے، مادی ہے. مادی جو ہے نا یہ پانی سے انسان کا جسم پرورش پاتا، اور روحانی جو ہے نا علم سے انسان کے روح پرورش پاتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جو جسم سے پیدا ہو اس سے موت ہے، جو روح سے پیدا ہو اسے کبھی موت نہیں. تو جسم سے تو پیدا کرے کوئی بھی انسان پیدا کرے، روح سے کیسا پیدا ہوتا بولے تو کلام سے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آپ کو جو کلام ملا، جامع الکلم قرآن. قرآن کیا ہے؟ علم ہے. وہ علم کی وجہ سے آج امت زندہ ہے. ان کے لیے اگر راشن کے گودام رکھے جاتے اور بڑے بڑے جو ہے نا سونے کے خزانے رکھے جاتے تو یہ امت جو ہے نا اصول اسلام پہ زندہ نہیں رہتی. اصول اسلام پہ امت زندہ ہے تو قرآن سے ہے، آپ کے علم سے ہے. آپ کا علم و عرفان جو ہے امت کو قائم رکھا. اور یہی بات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑ دیں. اس کو جتنا مضبوطی سے پکڑیں گے تم کو دنیا کی کوئی ظالم طاقت ہلاک نہیں کر سکتی. جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو تم جو ہے حیدر مولی کی طرح کٹیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے. علم جو ہے سب سے بڑی روحانی ربوبیت ہے. اسی کو گنگا جل کہا گیا ہے، اسی کو امرت کہا گیا ہے، اسی کو آب حیات کہا گیا ہے، اسی کو آب کوثر کہا گیا ہے.
اس کے الگ 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 ادوار ہیں، لیکن یہ سارا جو ہے علم عرفان کا فلسفہ ایک ہی ہے، ظاہری پانی اور روحانی جو ہے نا پانی، روحانی جل اور ظاہری مطلب جو ہے نا بھوتک اور ادھیاتمک، بھوتک اور ادھیاتمک سمجھ گیا تو آدمی جو ہے اس میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے برہمن لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پانی کی اتنی اہمیت بتانے کی، کیونکہ اسی سے حیات ہے، انسان کی زندگی کا دار مدار ہے، تو لوگ کیا کرتے ندیوں پہ بڑے بڑے جو ہے نا سمندر کے کنارے آشرم بناتے۔ اب دوارکا جو ہے نا پیٹ کہاں ہے، کرشن جی کا جو آخری مقام ہے دوارکا، وہ سمندر میں ہے، گجرات میں سمندر میں ہے۔ تو ایسا جو ہے بڑے بڑے ندیوں کے کنارے آشرم بناتے، اور وہاں پر اسنان کرنے کے آپ دیکھیں گے گنگا میں، الہ آباد میں خاص کر کے لیے کمبھ میلہ لگتا، نہانے کے لیے لوگ جاتے۔ ایسا ہی جو ہے کرشنا پشکرم بول کے لگتا، گوداوری پشکرم لگتا، کاویری پشکرم لگتا، ہر جگہ جو ہے نہانا ہی سمجھتے۔ تو اصل نہانا جو ہے گیان سے ہے، لیکن یہ ظاہرہ پانی، کیونکہ آدمی کو فزیکل چیزیں سمجھ میں آتے ہیں، ظاہرہ چیزیں سمجھ میں آتے ہیں، تو یہ ظاہرہ پتہ ہے، تو جو لوگ ہے ظاہرے کو دیکھنے والے ظاہرہ پکڑ لے کے بیٹھتے، اس کی معرفت کی طرف نہیں۔ اصل میں جو ہے جیسا یہ پانی سے نہا کے انسان پاک ہوتا، ایسا گیان گنگا بولے تو علم و عرفان سے انسان نہانا ہے، اس کے اندر جنت زندگی پیدا کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر بیان فرما۔ پانی کا مقام بدن میں دو جگہ ہے، ایک زبان اور دوسرا عزم مخصوص۔ پانی سے ہر چیز زندہ ہے، یہی عنصر ہر چیز کے پھیلنے پھولنے کا باعث ہوا ہے۔ پھیلنے پھولنے کا پانی سے جیسا کھیت ہرا بھرا ہوتا، علم سے روحانی جماعت ہری بھری ہوتی، اور علم قرآن ختم ہونے کی وجہ سے ہی سوکھ جاتے مسلمان۔ تر و تازگی کیوں نہیں رہتی، درندے آ کے کیوں دبوچ دیتے، اس لیے کہ آپ کی زبان خشک ہے، آپ اسلام کا صحیح دفاع نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے اسلام کی آپ جو ہے نا بول نہیں سکتے۔ اس وجہ سے جو دہریے لوگ ہیں وہ آ کے جیسا پانی سوکھ گیا تو کیا ہوتا، اندر کی جو مچھلیاں ہیں یا تابل ہے جو بھی ہے، پانی سوکھ گیا تو وہ تڑپتے رہتے، درندے آ کے کھینچ لے کے جاتے، نہیں چیل گدے کتے کولے پکڑ لے کے جاتے پانی نہیں رہنے کی وجہ سے۔ نہیں، ایسا ہی علم و عرفان کا پانی ختم ہو گیا تو یہ دنیا کے درندے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑ رہے۔ تم جو ہے نا روحانی وارث تھے، روحانی وراثت اللہ کے رسول تم کو دے کے گئے تھے، ظاہرہ دولت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ہر امت کے لیے ایک ایک فتنہ ہے، تو میری امت کے لیے دولت فتنہ ہے۔ دولت کو پکڑ کے روحانی کام کو چھوڑ دیں، اس لیے علامہ اقبال فرماتے آ کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی اگر ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ امیر دولت میں کیا ہے، دولت کے نشے میں ہم سے غافل، اللہ سے غافل ہے، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دن سے۔ ملت بیضا کس سے ہے، غریب چند غریب جو دین کا جذبہ لے کے میدان میں کھڑے ہوئے، اسی کی وجہ سے اسلام نظر آتا۔ تو مطلب ہے کہ جب روحانی پانی ختم ہو جاتا اور مادی چیزوں کو جب ڈیولپ کر لیتے تو کیا ہو جاتا، تو ایسے درندے جو دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کتنی دولت ہے آج، جو یہودی نصارہ دہریے امریکہ کے انگریز خنزیر کھانے والے، ان کے پاس جو دولت ہے مسلمانوں کے پاس ہے کیا، بڑے چلا رہے بڑے بینکنگ نیٹ بینکنگ جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی ترقی کے باغڈور ان کے ہاتھ میں ہے۔ دولت کے اعتبار سے مسلمان جو ہے نا ان کو غلام ہے، دوسرے معنی میں کیا بھی کرا تو غلامی کر لا، لیکن انہیں روحانیت کی طرف آ گیا، ان سب کو سمیٹ کے لے کے آ سکتا انگریزوں کہ تم بہت جو ہے نا ترقی کرے، لیکن روحانیت میں اندھے ہے، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ساری دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے۔ ایسا فرما کے دجال کا مقابلہ دولت سے نہیں کر سکتے، فقیری سے کرو، فقیر بن جاؤ مر جاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، فقیر بنے تو شیطان ڈرا دے، فقیر مت بنو بھائی فقیر کیوں، اس کی ایک مثال دی، شیر ہے نا تمہارے سے 10 گنا زیادہ طاقتور رہتا، 10 گنا 20 گنا زیادہ، تو مقابلہ لڑکے نہیں کر سکتے، تو انسان حکمت اختیار کرتا جھاڑ پہ چڑھ کے بڑھے،
شیر نہیں آنا ہوگا. جھاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. جھاڑ پہ چڑھے تو شیر مجبور رہتا ہے انہیں جھاڑ چڑھنا نہیں آتا اس کو. ٹھہر جاتا. آپ اوپر سے آپ گولی سے فائر کرو مارو مت مارو انہیں تمہارے تک تو نہیں آتا. یہ آسان نسخہ ہے. ایسا ہی جو دنیا کا درندہ ہے دجال ہے شیطان ہے اس کو روحانیت نہیں مانو. تم روحانی آسمان میں چڑھ جاؤ. تمہیں مجبور ہو جائے. آسمانی طاقت اگر تم اپنے ساتھ کر لیے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو آسمانی جو ہے نا فائرنگ کر کے اللہ اس کو ہلاک کر دیتا. یہ آسان دجال کا مقابلہ کرنے کا شیطان کا مقابلہ کرنے کا آسان طریقہ ہے. ذات احمد فقیری کو سکھانے آئی جس کی قوت سے ہلاک ہو گئے خیصر کسریٰ. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو علم کی جو ہے نا گنگا بولے علم کی جو ہے نا امرت بولے یہ نہیں مرنے والا امرت جل نہیں مرنے والا جل امرت جل. تو یہ حقیقت میں انسان اس کا وارث بننا ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہرہ جو ہے پانی کی تمثیل دے کے بیان فرما. جنت کے باغات جس میں ہر قسم کا میوہ یعنی یہ جو پانی سے ہر چیز زندہ ہے یہی عنصر ہر چیز کے پھیلنے پھولنے کا باعث ہوا ہے وہ کرتا ہے. اس کی روحانی حقیقت یہ ہے کہ وہی سے جنت کے باغات جس میں ہر قسم کا میوہ اور سبزی ہے اسی سے منور ہوتی ہے. وہی سے میوہ بولے تو کیا ہے معرفت کی باتیں جو ایسی جو ہے نا باتیں جو دنیا کے کسی بھی دربار میں نہیں ملتے. وہ کیا ہے اللہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہے جس سے ایک انسان روحانی جنت بسا سکتا. فرماتے ہیں ورثہ انبیاء ملتا ہے ہمیں جیلوں میں خود بنا لیتے ہیں جنت کو جہاں جی چاہا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے نیک بندوں کو جب حکومت دیتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ زمین پر جنت بتا دیتے ہیں. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اورثنا تو وارث بنتے ہیں وہ جب زمین کے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وارث جب والا بنا دیتا ہے تو نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کو جو ہے جنت بنا دیتے زمین کو جنت بنا دیتے. حیث نشاء حیث نشاء جہاں چاہے وہاں. اس لیے صوفی ولی کی پہچان کیا ہے بولے تو اس کی صحبت میں بیٹھے تو دنیا بھول جانا. دنیا جہاں بھول گئے اسی کو جنت بلا. جنت اسی کا نام جو رفت خودی ظہور خدا است. انسان کی جو نا خودی اور مادی حوث مٹ گئی تو وہیں سے جانا جنت کا سامان ہوتا. بہرحال اس میں یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا کرے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم علیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.